العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے جمعہ کے بیان کا موضوع ہے جبرائیل کی بد دعا اور حضور کی آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ باری تبارک و تعالی جل شانہ عوام نوالو نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس میں روزوں کا ذکر آیا ہے، اور روزوں کا فرض ہونا صرف ماہ رمضان میں ہے۔ باقی نفلی روزے تو سال میں بندہ جب بھی رکھنا چاہے رکھ لے، سوائے ان دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے، جیسے عیدین کا دن، عید الفطر اور بقرعید کے 3 دن، ان میں روزہ ممنوع ہے۔ باقی سال میں جب جی چاہے کوئی نفلی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہاں بات ہوئی ہے فرضی روزوں کی، فرض روزے، فرض۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یعنی اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ نفل میں تو چوائس ہوتی ہے، رکھا تو ثواب، نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ چوائس ہو گئی کہ رکھا تو اچھا ہے، نہیں رکھ سکا یا نہیں رکھا تو گناہ کوئی نہیں۔ مگر فرض روزے میں ایسا نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، مجبوری الگ چیز ہے۔ چوائس اور چیز ہوتی ہے، چوائس تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی، مرضی یہاں نہیں چلتی، یہاں اللہ کی مرضی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے روزہ فرض کر دیا ہے، جب تک کہ شرعی عذر لاحق نہ ہو۔ شرعی عذر میں یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو، کوئی سفر میں ہو، کوئی اتنا بوڑھا ہو کہ رکھ ہی نہیں سکتا ہو روزہ، اس کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ شیخ فانی، اس عمر کو کوئی پہنچ گیا ہو کہ روزہ اس سے برداشت نہیں ہو سکتا تقاضائے بشریت کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا ہے، تقاضائے بشریت کا، کہ تم بشر ہو، تم انسان ہو، فرشتہ نہیں ہو۔ فرشتے کو تو کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، فرشتہ تو بغیر کھائے پیے رہتا ہے، ملک، نوری مخلوق۔ لیکن تم خاکی مخلوق ہو، نبیوں کو بھی کھانا ہے، ولیوں کو بھی کھانا ہے، صحابہ کو بھی کھانا ہے، اہل بیت کو بھی کھانا پینا ہے۔ کھانے پینے سے کوئی بری نہیں ہے عام حالات میں۔ تو ماہ رمضان میں کھانے پینے پر دن کے اوقات میں سحری ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک ممانعت، تو صرف رخصت ان کو ہے جن کے ساتھ شرعی معذوری ہے، ورنہ روزے فرض ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ نو چوائس۔ اگر نہیں مانو گے، ایک ہوتا ہے ایمان تو رکھنا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ مخاطب کس سے؟ اللہ، ایمان والوں سے۔
بے ایمانوں سے نہیں، کافروں سے نہیں، مشرکین سے نہیں، مومنین سے خطاب ہے. اے ایمان والو، ایک یہ ہے کہ کسی عبادت کو بندہ مانے اور عمل نہ کرے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. جیسا حکم ویسا گناہ. فرض کا تارک یعنی فرض کا ترک کرنے والا، چھوڑ دینے والا، گناہ کبیرہ کا مستحق ہے، گناہ کبیرہ کا سزاوار ہے. یعنی گناہ کبیرہ کیا اس نے، بڑا گناہ کیا بغیر شرعی عذر کے، چھوڑ دیا اس نے. اور ایک ہے نہ ماننا، یعنی کوئی اگر یہ کہے روزہ مانتا ہی نہیں تو کفر ہے، کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج. تو کیا فرمایا باری تعالیٰ نے؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے بھی گزشتہ امتوں میں روزے فرض کیے گئے ہیں. تم یہ مت سمجھنا کہ یہ وزن، یہ گرانی، یہ مشقت صرف ہم پر ڈالی گئی، امت محمدی پر. اللہ نے فرمایا نہیں، تم سے پہلے بھی فرض تھے روزے، گزشتہ امتوں میں بھی فرض تھے. مسائل عبادات کے، روزے ہوں یا نمازیں ہوں، یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں امتوں میں، لیکن مطلق نفس عبادت کے حوالے سے عبادت عبادت ہے. وہ چاہے نماز ہو چاہے روزے ہوں، وہ گزشتہ امتوں میں بھی فرض رہے ہیں. اب اس کی توجیہ کیا بیان کی گئی؟ جسٹیفیکیشن کیا ہے روزے کی؟ کیا فاقہ؟ نہیں. کیا ایک رسم؟ نہیں. رواج؟ نہیں. فیشن؟ نہیں. روزہ نہ رسم ہے، نہ رواج ہے، نہ فیشن ہے. کیا ہے؟ عبادت. روزہ عبادت ہے، عظیم عبادت. اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. یعنی روزہ جب کوئی بندہ رکھ لیتا ہے، وہ صرف کھانا پینا نہیں چھوڑتا. اگر وہ صرف کھانا پینا چھوڑے، باقی رنگ رلیاں کرتے رہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو تمہارے روزے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے صرف کھانا پینا چھوڑ دیا بس. تو یہ تو فاقہ ہو گیا. ایسا کھانا پینا چھوڑنا تو کوئی مریض بھی کر لیتا ہے. ڈاکٹر اگر کہے کہ 24 گھنٹے کچھ کھانا پینا نہیں، تو چھوڑنا پڑے گا، کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، کوئی مرض ایسا لاحق ہو کہ کہا جائے بھائی اتنی دیر تک مت کھانا، صبح سے شام تک کچھ مت کھانا. کوئی ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ، اس میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتنی دیر تک کچھ کھانا پینا مت. تو یہ تو بندہ کر سکتا ہے، آسان بات ہے، مشکل بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فاقہ نہیں کروانا چاہ رہا تم سے کہ تمہارا کھانا پینا چھوڑوا دے. کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اللہ کو تمہاری کسی عبادت کی ضرورت تھوڑی ہے، سب تمہاری اصلاح کے لیے حکمت خدا بندی ہے، اور اس کی حکمت وہی جانتا ہے، ہر ایک بندہ نہیں جان سکتا. تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ صرف تم کھانا پینا چھوڑو. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے جب تم نے روزہ رکھ لیا تو روزے کی کچھ پابندیاں ہوں گی، کچھ شرائط ہیں، کچھ تقاضے ہیں. وہ کیا ہیں؟ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشات، اس کو بھی چھوڑنا ہوگا روزے کی حالت میں. اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے. شوہر بیوی کے ایک تعلقات ہوتے ہیں، ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے جو عام حالات میں تو درست ہے، مگر روزے کی حالت میں حرام ہے.
تو روزے میں چھوڑنا پڑے گا. تو ایک تو یہ ہو گیا پرہیزگاری اس سے ملے گی آپ کو کہ آپ کو رکنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا. پھر ہر قسم کا کوئی ایسا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, کھلا ہو یا چھپا, اس کو بھی ترک کرنا ہوگا, ورنہ پھر فاقہ ہی ہو جائے گا نا صرف کہ آپ نے صرف کھانا چھوڑا ہے, پینا چھوڑا ہے, باقی کوئی گناہ نہیں چھوڑا, وہ سب کیری آن. تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون, اللہ روزے سے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, پرہیزگاری پیدا ہو, خوف خدا پیدا ہو. مقاصد ہے روزے کے, وہ مقاصد تمہیں حاصل ہو جائے. تو مقاصد تب حاصل ہوں گے جب روزے کی اہمیت کو سمجھا جائے, روزے کی ضرورت کو سمجھا جائے, روزے کے تقاضوں کو سمجھا جائے, روزے کی شرائط کو سمجھا جائے, اور پھر روزہ رکھا جائے, تو صحیح ہو جائے گا روزہ, ہے نا. یعنی اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے, اعضاء یعنی باڈی پارٹس, اس کا بھی روزہ ہے, صرف کھانے پینے کا نہیں. آنکھوں کا روزہ, ہاتھوں کا روزہ, پاؤں کا روزہ, زبان کا روزہ, یہ سب ہے. ان سب کو ملا کر ایک پیکج بنا, اس کا نام ہے روزہ. ان سب چیزوں کو لے کر آپ نے ایک پیکج بنا لیا ہے, اس کو کہتے ہیں روزہ. جب تک پیکج کے اندر ساری چیزیں شامل نہ ہو, روزہ کاملیت کو نہیں پہنچتا. روزہ ہو جائے گا, وہ ہے بیان جواز. یاد رکھنا, عبادات میں ایک ہوتا ہے بیان جواز, جواز کے لیے کہ بھئی ہو گیا, نماز ہو گئی, مگر ایک ہے کاملیت, پرفیکشن. اللہ کو جو مطلوب ہے روزے سے وہ ہے پرفیکشن, وہ ہے کاملیت. تو کاملیت اور چیز ہے, یوں روزہ ہو جانا اور چیز ہے. بے شمار لوگ روزے رکھ رہے ہیں, تو سارے کے سارے کامل روزے نہیں رکھ سکتے جب تک کہ دھیان نہ ہو, جب تک کہ غور و فکر نہ ہو روزے میں. تو یہ آیت شریفہ میں نے اس لیے تلاوت کی کہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے, لیکن موضوع تو میرا کچھ اور ہے. جو میں نے آپ کو بتایا وہ حدیث سے لیا گیا ہے. کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور حضور علیہ السلام کی آمین, یہ بڑی اہم حدیث ہے. چونکہ اس حدیث میں بھی ماہ رمضان کا ذکر آیا, اسی لیے میں نے اس حدیث کو چوز کیا ہے آج کے لیے کہ وہ حدیث پاک آپ سنیں گے اور اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے. صحیح بخاری شریف کا نام آپ نے سنا ہے نا, حدیث کی افضل کتاب ہے. سیاہ ستہ میں, سیاہ ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابیں, ان کو کہا جاتا ہے سیاہ ستہ, 6 کتابیں, صحیح کتابیں. تو ان میں سے سب سے افضل جو کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری شریف. امام بخاری بہت بڑے عالم, فاضل اور بڑے پرہیزگار, متقی شخص گزرے ہیں. انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے اور اس میں حدیثوں کو جمع کیا ہے. تو جب ہم کوئی حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں صحیح بخاری شریف کا حوالہ ہے, تو لوگوں کو بہت زیادہ تقویت حاصل ہو جاتی ہے. حالانکہ کتابیں تو اور بھی ہیں حدیث کی, مگر جب ہم کہتے ہیں صحیح بخاری شریف تو پھر کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے بخاری شریف میں موجود ہے حدیث؟ ہاں ہے, موجود ہے. حضرت کعب بن عجرہ ایک صحابی ہیں, کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں.
اور مجاہد، غزوات میں شرکت کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی قیادت میں جہادوں میں حصہ لینے والے، صحابہ میں بھی ویسے تو ہر صحابی افضل ہے، ہر صحابی جنتی ہے، مگر صحابہ کے اندر بھی فضیلتیں ہیں. جیسے نبیوں میں ہر نبی نبی ہے، ہر رسول رسول ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول وہ کیا ہیں؟ وہ افضل الرسول ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ افضل الانبیاء ہیں، وہ رحمت اللہ عالمین ہیں، وہ شافع المذنبین ہیں. تو یہ فضیلتیں ہوئی نا. تو نبیوں میں بھی فضیلتیں ہیں اور صحابہ میں بھی فضیلتیں ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے صحابیت کے علاوہ جہادوں میں بھی حصہ لیا، ان کی فضیلت زیادہ ہو گئی. غزوات میں شریک ہونے والے مجاہدین اسلام بنے. تو کعب بن عجرہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کی فضیلت اپنی جگہ ہے. یہ حالت احرام میں تھے، جیسے عمرے میں کوئی حالت احرام میں ہوتا ہے یا حج میں ہوتا ہے. اب حالت احرام میں تو بال بھی ٹوٹ جائے تو منع ہے کہ ایسی کوئی حرکت مت کرو کہ بال بھی ٹوٹ جائے. ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں، سر میں، اور اتنی ہو گئی تھی کہ وہ گرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، یا کعب، تمہارے سر میں تکلیف ہے اور تم اس وقت اذیت میں ہو، ایسا کرو اپنا سر منڈوا لو. تو جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو آپ نے سر منڈوا لیا. تو یہ ایک الگ سے آپ کی فضیلت کہ اللہ کے رسول نے ان کو حکم دے دیا کہ اگرچہ ایسا ہوتا نہیں مگر آپ سر منڈوا لو. انہوں نے اپنے بال اتروا دیے. یہ وہ کعب بن عجرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اس حدیث کے راوی ہیں، اسی لیے ان کی بات میں نے کی. عن کعب بن عجرہ، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ کعب بن عجرہ یہ روایت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. صحابہ موجود تھے، آپ لوگ بیٹھے ہیں نا مسجد میں، تو جب اللہ کے رسول مسجد میں درس دیا کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وعظ فرماتے تھے، تو صحابہ کرام آپ کی طرح حلقہ بنا کر بیٹھے ہوتے تھے. تو کعب بن عجرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، احضروا المنبر، ممبر کے قریب آ جاؤ، یعنی زیادہ دور مت رہو. اب ہوتا ہے نا کوئی تو بہت دور بیٹھا ہوا ہو، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے الگ الگ جگہ میں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا قریب آؤ، ممبر سے قریب ہو جاؤ میرے. احضروا المنبر، فرمایا ممبر سے کے پاس حاضر ہو جاؤ، قریب آ جاؤ. فحضرنا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آ گئے قریب، ہم حاضر ہو گئے. فحضرنا، ہم حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول حکم دیں اور ہم نہ مانیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اطاعت تو اسی کا نام ہے نا، ایمان بھی اسی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول جو فرما دیں اس میں حجت نہ کرے کوئی، چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چوائس بھی نہیں ہے. اگر حکم آ گیا ہے تو ماننا ہے. حکم دے دیا اللہ کے رسول نے، اے صحابہ ممبر کے قریب آؤ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ قریب آ گئے، ممبر کے پاس آ گئے. فلما ارتقى درجة قال آمین، جب حضور نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، سیڑھیاں ہوتی ہیں نا ممبر کی، آپ دیکھتے ہیں نا ممبر مسجد میں ہوتا ہے، زینے ہوتے ہیں نا ممبر کے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم مبارک رکھا ممبر شریف پر، تو کیا فرمایا؟ قال آمین،
ٹھیک ہے. ثم ارتقى الثانیۃ فقال آمین. اب حضور نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، یعنی ممبر کے دوسرے زینے پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین. اب پتہ نہیں کیوں فرما رہے ہیں آمین. صحابہ بھی سن رہے ہیں لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہے ابھی کہ اللہ کے رسول آمین کس بات پر کہہ رہے ہیں. بھائی آمین تو کسی بات پہ کہی جاتی ہے نا، خالی خالی تو کوئی آمین نہیں کہتا. آمین کا تو قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ کہا گیا اور پھر آمین لوگوں نے کہا. کوئی دعا کی کسی نے تو سب نے کہا آمین. پھر فرمایا ثم ارتقى الثالثۃ، پھر حضور نے تیسری زینے پر قدم رکھا سب سے اوپر. فقال آمین، پھر حضور نے فرمایا آمین. فلما نزل، جب آپ نیچے اتر آئے ممبر سے، قلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، قد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی. یعنی آپ تقریر فرماتے ہیں، آپ درس دیتے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں، تو جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں وہ تو ہم سنتے ہیں نا، ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کیا فرما رہے ہیں. لیکن آج آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ ہمیں حیرانی ہوئی ہے. وہ یہ کہ آپ نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. اور پتہ کچھ نہیں کہ کیوں فرمایا آپ نے آمین. آپ نے کوئی بات بھی اپنی زبان اقدس سے بیان نہیں فرمائی. تو حیرانگی ہوئی نا صحابہ کو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی ہے کہ پہلے کبھی نہیں سنی تھی. فقال، حضور نے فرمایا، ان جبریل عرض لی، صحابہ میرے پاس جبریل آئے تھے ابھی. جبریل کون؟ فرشتہ، اور فرشتوں میں سے بھی سردار اعظم فرشتہ، تمام فرشتوں میں جن کا مقام بڑا بلند و بالا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا ہے اور انسانی شکل میں بھی دیکھا ہے. اصل حالت میں ایسا جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے، 600 پر، اور ایک ایک پر ایسا کہ معلوم ہو پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، ایسا بڑا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اس حالت میں بھی دیکھا ہے جو فرشتوں کا ایک شکل ہوتی ہے. مگر چونکہ فرشتے شکل بدل سکتے ہیں تو حضرت جبرائیل صحابی کی شکل میں بھی تشریف لایا کرتے تھے. اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کے ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، وہ بہت خوبصورت صحابی تھے اور اپنے چہرے پر پردہ ڈالا کرتے تھے تاکہ کوئی فتنہ نہ پڑے. خوبصورت تھے بہت. ان کی شکل میں حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لایا کرتے تھے، حاضر ہوا کرتے تھے. حضور نے فرمایا جبریل آئے میرے پاس. فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین. اور جبریل نے آ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ مبارک پایا اور پھر اس کی مغفرت نہیں ہو سکی. تو میں نے کہا آمین. تو پہلی آمین کا جواب حضور یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی بات جس پر آپ کو حیرانی ہو رہی ہے کہ میں نے آمین کیوں کہا، آمین بھی ایک ایسا جملہ ہے جو باقاعدہ بافضیلت جملہ ہے. الفاظ، لفظ بافضیلت، یہ خالی خلی ایسی لفظ نہیں ہے. جب ہم آمین کہتے ہیں دعا پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کر اے اللہ، ایسا ہی ہو اے اللہ. تو یہ ہے آمین، اور اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے، اور آمین کی اپنی فضیلت ہے. دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ امام تلاوت کرتا ہے جہری نماز میں
تو وہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس وقت وہ آمین کہتا ہے. اور حضور فرما رہے ہیں اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو فرمایا اب مقتدی بھی اس وقت آمین کہیں، اور جب وہ آمین کہیں گے اور ان کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو وہ بخش دیے جائیں گے، ان بندوں کی بخشش ہو جائے گی، گناہ ان کے بخشے جائیں گے. حدیث پاک میں کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، بتائیں. صرف آمین کہنے پر گناہ بخشے جائیں گے. فقہ حنفیہ میں نماز کے اندر جب امام ولا الضالین کہتا ہے تو بالجہر آمین منع ہے، ہم نہیں کہتے زور سے. دوسرے مسلک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بالجہر آمین کہتے ہیں، لیکن فقہ حنفی میں حنفی مسلک پر جو پیروی کرنے والا ہے، فالوور ہے، اس کے لیے امام اعظم کا حکم یہ ہے کہ دل میں آمین کہو، یعنی اونچی آواز سے مت کہو، تو دل میں آمین کہتے ہیں. تو اس وقت جس نے آمین کہا امام کی ولا الضالین کہنے پر، تو اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو ان کی آمین اور فرشتوں کی آمین جب ایک جیسی ہو جاتی ہے، برابر اسی وقت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اب آ جائیے اس پر کہ پہلی آمین جو حضور نے فرمائی تو صحابہ کو یہ وجہ بتائی کہ جبرائیل آئے میرے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہو اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو سکے. کیوں کہ رمضان کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر عبادت ہی عبادت ہے، مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے، ریاضت ہی ریاضت ہے، بندگی ہی بندگی ہے. رمضان کا مہینہ ہے ہی اسی لیے کہ ہر وہ فالتو کام جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کو چھوڑو، اور کچھ نہیں تو تسبیح پڑھو، تلاوت قرآن کرو، نفلیں پڑھو، اللہ کو یاد کرو، روزہ رکھو، خیرات دو، زکوٰۃ دو، یعنی جو بھی عبادت ممکنہ ہے اس پر عمل کرو ماہ رمضان میں، بجائے اس کے کہ تم کھیل کود میں پڑو، ساری رات کھیلتے رہو، لائٹیں لگا کر سڑک کے اوپر سرچ لائٹیں لگا کر اچھل کود میں لگے رہو. تو کیا ماہ رمضان اسی لیے آیا ہے؟ نہیں. یا اس سے کوئی تمہیں ثواب ملے گا؟ نہیں. ثواب تو اس میں ملے گا کہ ماہ رمضان میں دن ہو یا رات ہو اللہ کی بندگی میں لگے رہو، مشغول ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اگر تم نے ایک فرض عبادت ادا کر لی تو 70 فرضوں کا ثواب حاصل کر لیا، اور ایک نفل کر لی تم نے تو فرض کا ثواب حاصل ہو گیا. تو کیوں محروم رہو اس سے؟ حاصل کر لو. قیامت کے دن ترازو کو اپنے وزندار بنانے کے لیے کرو نیکیاں ماہ رمضان میں، غافل مت رہو. تو حضرت جبرائیل نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ دیکھ لیا، خوش نصیبی ہے اس کی، مرا نہیں، زندہ ہے، اور ابھی دیکھ رہا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا اس کے سامنے، اور پھر بھی وہ غافل ہے. فرمایا ہلاک ہو. تو جب جبرائیل نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے تو حضور نے فرمایا آمین. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جبرائیل کی بد دعا رسول اللہ کی آمین. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین نہ فرماتے، صرف جبرائیل یہ بد دعا دیتے تو ہی بہت بڑی بات تھی. جبرائیل کی بد دعا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ ہاں، جبرائیل کا درجہ وہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جو صحابی رسول ہوئے ہیں اور ثنا خان رسول ہوئے ہیں، بڑے نعت خواں تھے حضور کے، شاعر دربار رسالت کے، ان کے لیے حضور نے ممبر رکھوایا مسجد نبوی میں اور حکم دیا کہ حسان اس پر بیٹھو اور بیٹھ کر میری تعریف کرو اللہ کی بارگاہ میں. تو جب انہوں نے نعت پڑھی حضور کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. بخاری شریف کی حدیث میں دعا بھی موجود ہے، اللہم ایدہ بروح القدس،
اے اللہ اس کی مدد فرما جبرائیل کے ذریعے. روح القدس کہتے ہیں جبرائیل کو. اب حضور نے دعا دی تو جبرائیل کے ذریعے دعا دیا کہ جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد فرما. یعنی اس کی مدد کون کرے؟ جبرائیل کرے. تو جبرائیل کی مدد معلوم ہوا کہ بڑی مدد ہے نا، معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول یہ فرما رہے جبرائیل کے ذریعے مدد فرمائے. تو اگر جبرائیل ہی صرف بد دعا دے دیتے تو وہی بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ کے رسول اس پر فرما رہے ہیں آمین. مطلب ہے کہ ثبت کر دیا حضور نے جبرائیل کی بد دعا کو، سیکنڈ کیا اور فرمایا آمین. تو اور زیادہ بھاری ہو گئی بات، اور زیادہ خطرناک ہو گئی، یعنی قابل توجہ ہو گئی کہ جبرائیل کی بد دعا اور حضور کی آمین. اللہ اکبر. تو فرمائے پہلی بات تو یہ تھی. پھر دوسری آمین کیوں ہوئی؟ حضور فرما رہے ہیں کہ فلما رقیت الثانیۃ قال بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیک فقلت آمین. فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے ایک اور بد دعا دی اور یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، آپ پر درود نہ بھیجے، ہلاک ہو جائے ایسا شخص. تو میں نے کہا آمین. تو یہ درود کی اہمیت معلوم ہو رہی نا. درود و سلام یہ ہے نا ہمارا شیوا ہر مسلمان کا کہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں. فقہاء نے فرمایا کہ زندگی میں عمر بھر میں ایک بار درود پڑھنا یہ تو فرض ہے. اور کسی مجلس میں جہاں پر بیان ہو رہا ہو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے تو وہاں پر ایک بار درود پڑھنا واجب ہے. اور بار بار کوئی پڑھے درود، بار بار حضور کا نام آئے، بار بار وہ درود پڑھے، یہ مستحب ہے. یعنی اگر ہو سکتا ہے تو جتنی بار حضور کا نام پاک سنیں اتنی بار درود پڑھے. اب درود پڑھنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا صیغہ یہی ضروری نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہو گیا درود. تو یہ درود ہو گیا ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ دوسری جو انہوں نے بد دعا دی جبرائیل نے، میں نے آمین کا، وہ یہ تھی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور بلکہ یہ کہ وہ عمل کہ جس میں خود اللہ شامل ہے، اللہ رحمت نازل کر رہا ہے. قرآن میں آیا سورۃ الاحزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ تو آیت شریف آ گئی مطلق، یعنی درود کا حکم آ گیا کہ جس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اور تعویل نہیں ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ اس عمل میں شریک، فرشتے اس عمل میں شریک. مسلمانوں کو حکم دے دیا اللہ نے، ایمان والوں کو، کہ تم بھی درود بھیجو. تو صلاۃ و سلام بیٹھ کر پڑھا جا رہا ہے، کھڑے ہو کر پڑھا جا رہا ہے. اہل سنت کا ایک شعار ہے کہ اہل سنت کی مساجد میں نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. اور صلاۃ و سلام کے بھی آداب ہیں. ہاتھ باندھ کر پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ پیٹھ کے پیچھے ہاتھ رکھ کے پڑھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر سلام پڑھا جاتا ہے، ادب کے ساتھ، کیونکہ ادب بہت بڑی بات ہے. اب تیسری بات، صحابہ نے جو پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ سے ہم نے آج ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی، 3 دفعہ آپ نے آمین بولا، ہمیں تو ایک دفعہ کا بھی پتہ نہیں کہ کیوں بولا آپ نے آمین. تو حضور فرما رہے اب تیسری آمین بھی سن لو میرے سے. حضور نے فرمایا کہ فلما رقیت الثالثۃ قال بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدهما فلما يدخلہ الجنہ قلت آمین. حضور فرما رہے ہیں اب تیسری جو جبرائیل نے بد دعا دی وہ یہ دی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا دیں. تو میں نے کہا آمین. اب یہ کیا بات تھی؟ یہ بات یہ تھی کہ والدین کی خدمت، والدین کا خیال، اس طرف حضرت جبرائیل نے حضور کو توجہ دلائی. یا رسول اللہ وہ بھی ہلاک ہو جائے
کہ جس کے سامنے اس کی ماں موجود، جس کے سامنے اس کا باپ موجود، اور اس کو اتنا خیال نہیں کہ اپنے ماں باپ کی اس زندگی کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی دعائیں لیتا رہے، ان کے قدم چومے، ان کی خدمت کرے۔ فقہاء نے فرمایا کہ مسلمان ماں باپ تو مسلمان ہیں، اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی خدمت جو ہے ان کی فرض ہے اولاد پر۔ کسی اولاد کو یہ حکم نہیں ہے یا اجازت نہیں کہ وہ کہے یہ تو کافر ہیں، یہ تو مشرک ہیں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہت سے صحابہ ایسے تھے نا کہ جو مسلمان ہو گئے تھے مگر والدین تو ان کے مشرک تھے، ان کو اللہ نے توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے۔ مگر اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم مسلمان ہو گئے، تمہارے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں تو اپنے ماں باپ کو مت پوچھو یا اپنے ماں باپ کا خیال مت کرو یا ان کا ادب مت کرو۔ نہیں، ان کی مالی خدمت بھی کرو، ان کی جانی خدمت بھی کرو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام نے تمہیں روکا نہیں ہے اس بات سے کہ تم اپنے ماں باپ کو اگر وہ کافر بھی ہوں تو ان کو نہ پوچھو، نہیں۔ تو جب کافر کو پوچھنے کی حکم ہے پوچھنے کا، خیال رکھنے کا، کافر ماں باپ کے، تو مسلمان ماں باپ سبحان اللہ وہ تو اس کی جنت ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہیں، وہی تمہارے لیے جہنم بھی بن جائیں گے۔ یعنی اگر تم نے ان کا خیال نہ رکھا، تم نے ان کی خدمت نہ کی تو پھر وہی تمہارے لیے جہنم بن سکتے ہیں، اور اگر تم نے ان کی خدمت کی تو وہی تمہارے لیے جنت بن جائیں گے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جب یہ تیسری بد دعا جبرائیل نے کی تو فقلت آمین، میں نے کہا کہ آمین۔ یہ حدیث شریفہ یہاں پر ختم ہو گئی جو میں نے آج بیان کیا، اور اس سے مقصد کیا تھا کہ پہلی بات چونکہ اس میں ماہ رمضان کی آئی تھی اس لیے، پھر دوسری بات یہ تھی، اور پھر اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ حضرت جبرائیل اس وقت یہ بددعائیں دے رہے ہیں اس شخص کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس کا وزن جو ہے نا بڑھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔